اور یہ صرف اور صرف خطاب اس وقت کے اندر نہ تھا، بلکہ جیسے قرآن قیامت تک قائم و دائم رہے گا، یہ معنی یہ شان میرے مصطفیٰ کریم کی قیامت تک قائم اور دائم رہے گا۔ شاہدم و مبشرم و نذیر، آپ کو خوشخبری دینے والا، حاضر اور ناظر، دیکھنے والا، حاضر رہنے والا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم حاضر اور ناظر ہیں کہ آج عقیدے کی بات میں کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ آج کل لوگوں کے عقیدے بڑی پارٹیاں اٹھی ہیں خراب کرنے کے لیے، قرآن کی آیات کو مروڑ کر بیان کرتے ہیں، معنی اپنی طرف سے کر کے لوگوں کو کہتے ہیں۔ نہ حضور علیہ السلام حاضر ہیں، نہ ناظر ہیں، نہ غیب کی خبریں دینے والے، نہ جناب محترم کوئی امداد کرنے والے، نہ کسی کے دستگیر بے کساں، نہ کسی کی دستگیری کرنے والے، نہ جناب معاذ اللہ کفر باشد، نقل کفر نہ باشد۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں نہ انہیں کہیں غیب کا علم ہے، انہیں تو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ معاذ اللہ مر کر مٹی کے اندر مل گئے۔ تو اس طرح کے عقیدے لے کر قرآن کی آیات کو مروڑ سے معنی مطلب یہ ہے میرا کہ معنی کو الٹا کر کے بیان کرنا۔ حالانکہ نبی کا مطلب ہے غیب کی خبریں دینے والا، وہ بیان کریں گے کوئی اور معنی، نبی کا نبی ہی بیان کریں گے۔ حالانکہ نبی کا جو عربی کے اندر جو معنی ہے، اردو کے اندر جو بنتا ہے، وہ ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ اب غیب کی خبریں دینے والے مصطفیٰ کریم اس وقت کی بھی غیب کی خبریں دینے والے بھی تھے، آج بھی الحمدللہ غیب کی خبریں دینے والے ہیں۔ تو آج میں انشاءاللہ کچھ اس حوالے سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کریم کی شان کے اندر میں نے آپ کے سامنے حاضر و ناظر کا معنی بیان کر دیا۔ اب جو شرعی معنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو کہ تفسیر صراط الجنان والوں نے کیا زیر آیت، اسی آیت کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس جگہ کے اوپر حاضر رہنے والا جہاں پر کوئی واقعہ ہوا، اسی طرح مدد کرنے والا، غیب کی خبر دینے والا، قیامت تک آنے والے جو معاملات ہیں ان کو آنکھوں سے دیکھنے والا۔ یہ شرعی معنی حضور علیہ السلام کی شان میں انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم ہی وہ آقا کریم شان رکھتے ہیں کہ جو قیامت تک جتنے آنے والے واقعات ہیں ان کو آپ بنفس نفیس اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھ بھی لیتے ہیں، ان کی خبر بھی ارشاد فرما دیا کرتے ہیں۔ تو یہ شان میرے مصطفیٰ کریم کی، لیکن اس کے اندر آگے سے دلائل مانگتے ہیں، جناب اس کے اندر کوئی دلیل دیں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے تقریباً 2830۔ اسی طرح مشکات پاک کے اندر باب کتاب الصلاۃ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک، آپ نے فرمایا جب بندہ چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو قبر کے اندر جاتا ہے، جب قبر کے اندر جاتا ہے تو اس سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کیا فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ، سوال کیا ہوتا ہے کہ اے بندے اس ہستی کے، اس محمد مصطفیٰ ہستی کے بارے میں تو دنیا کے اندر کیا کہا کرتا تھا۔ اب یہاں سے میرے مصطفیٰ کریم کا حاضر اور ناظر ہونا بیان کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مدینہ پاک کے اندر فوت ہوا ہو چاہے مکہ کے اندر فوت ہوا ہو، چاہے وہ حجاز کے اندر فوت ہوا ہو چاہے وہ چائنا کے اندر فوت ہوا ہو، چاہے وہ عراق کے اندر فوت ہوا، پاکستان کے اندر فوت ہوا، ہندوستان کے اندر فوت ہوا، افغانستان کے اندر فوت ہوا، امریکہ کے اندر مرا یا پھر جناب انگلینڈ کے اندر مرا یا ہالینڈ کے اندر مرا یا آسٹریلیا کے اندر مرا، جو جہاں پر بھی مرا وہ مر کر جہاں جس مٹی کے اندر گیا، جب قبر کے اندر گیا، اب وہاں پر فرشتے آ کر نکیرین آ کر یہ سوال کرتے ہیں فَيَقُولَانِ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ، اس محمد مصطفیٰ کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ اب یار میں اس بندے سے پوچھتا ہوں جو کہتا ہے حاضر ناظر نہیں، ارے یارو جو جس ملک کے اندر گیا اس سے اسی ملک کے اندر نکیرین اسے پردے اٹھا کر پوچھتے ہیں اس ہستی کے بارے میں، یارو وہ ہستی اس قبر کے اندر کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو پتہ چلا اس کافر کی قبر کے اندر، چاہے مسلمان کی قبر ہو چاہے کافر کی ہو چاہے عیسائی کی ہو، ان کی قبروں کے اندر میرے مصطفیٰ کریم پہنچ جاتے ہیں۔ ارے اسی کو تو کہتے ہیں مصطفیٰ کریم کا حاضر و ناظر ہو۔
اسی کو کہتے ہیں حاضر و ناظر ہونا. مدینے کے اندر رہ کر ہر خاص و عام کی قبر کے اندر ان کو زیارت کروائی جائے. جو خاص ہیں ان کی قبر کے اندر آپ خود تشریف فرما ہو جائیں. یارو اگر وہ مصطفیٰ کریم انگلینڈ کے اندر مدینے میں رہ کر پہنچ سکتے ہیں تو وہی مصطفیٰ کریم مدینے میں رہ کر ہمارے پاکستان میں بھی پہنچ سکتے ہیں. اب جناب آئیے آگے چلتے ہیں سورہ نساء، کیونکہ حاضر و ناظر کا معنی قرآن سے بیان کرنا چاہتا ہوں. اب جناب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نساء ہے، اس کے اندر میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پچھلی امتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب ساری امتیں اکٹھی ہو جائیں گی، کافر ہوں گے، منکر ہوں گے، جتنے بھی آئیں گے ساری امتوں کے، وہ وہاں پر جب موجود ہوں گے اب میرا اللہ فرمائے گا ہاں بھئی کافروں، یہودیوں، نصرانیوں، جتنے بھی تم کافر ہو میری توحید میں میرے نبیوں کی رسالت کو نہیں مانتے، تم سارے بتاؤ کہ تمہاری طرف میرے نبی ایمان کی دعوت لے کر آئے تھے یا نہیں، میری توحید اپنی رسالت کی دعوت لے کر آئے تھے یا نہیں. اب سارے امتی کہیں گے ہماری طرف تو کوئی نہیں آیا. اب ان کے اوپر کہا جائے گا تمہارے اوپر اگر گواہی پیش کی جائے، کہیں گے اے باری تعالیٰ کون گواہ ہے؟ اب ان امتوں کے جو نبی آئے تھے ان نبیوں سے پوچھا جائے گا ہاں بھئی تم ان امتوں کے اوپر گواہ ہو، بتاؤ تم ان کے پاس توحید و رسالت کی دعوت لے کر گئے تھے یا نہیں. سارے نبی عرض کریں گے اے باری تعالیٰ بے شک تو نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، ہم تیرے حکم سے آئے، انہیں اپنے تیری توحید کی اپنی رسالت کی دعوت دیتے رہے، انہوں نے نہیں مانا. اب میرا اللہ فرمائے گا تم اس کے اوپر کوئی گواہی دو. اب وہ کہیں گے اے باری تعالیٰ جو امت محمد ہیں ان سے جا کر پوچھ. اب ساری امت محمد سے پوچھا جائے گا ہاں بھئی اے امت محمد تم بتاؤ کہ کیا ان تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے یہ سارے امتوں کو ہماری توحید اپنی رسالت کی دعوت دی تھی یا نہیں. اب ساری امت محمد عرض کرے گی یا باری تعالیٰ بے شک یہ سارے نبی تیری توحید اپنی رسالت کی دعوت اپنی امتوں تک پہنچاتے رہے تھے. اب ساری امتیں بولیں گی یا باری تعالیٰ یہ تو ہمارے بعد میں آئے تھے، انہیں کیا پتا. اب ساری امت محمد بولے گی اے اللہ تیرے محمد کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہم نے اس کے اندر پڑھا، اب تو ہی چاہتا ہے اگر گواہیاں لے تو ہمارے محمد مصطفیٰ سے جا کر گواہی لے لے. اب جناب جب باری آئے گی میرے مصطفیٰ کریم سے، میرے مصطفیٰ کریم کی جب باری آئے گی تو پوچھا جائے گا ہاں بھئی میرے پیارے محمد بتا تیری امت سچ کہتی ہے، یہ سارے نبی سچ کہتے ہیں یا یہ کافر سچ کہتے ہیں. پھر میرے مصطفیٰ کریم سارے نبیوں کے اوپر، ساری امتوں کے اوپر، اپنی امت محمد کے اوپر گواہ بن کر تشریف لا کر فرمائیں گے کہ بے شک یہ میری امت بھی سچ کہتی ہے، یہ سارے نبی بھی سچ کہتے ہیں. پیار سے کہیے ذرا سبحان اللہ. یارو وہ پھر سوال کریں گے یا باری تعالیٰ یہ محمد تو آخری نبی ہیں، انہیں کیا پتا. تو پھر آگے سے آواز آئے گی یار وہ تمہیں کیا پتا یہی محمد اول بھی ہیں، یہی محمد آخر بھی ہیں. ارے ان کو تم کیا پوچھتے ہو، اگر یہ محمد ہی ہم نے نہ بنائے ہوتے تو نہ ہم جہاں بناتے، نہ یہ آن، نہ مکی، نہ مکان، نہ ہم کسی نبی کو بناتے، نہ ہم کے حضرت آدم کو پیدا فرماتے. اسی محمد کے لیے تو ہم نے یہ ساری دنیا پیدا فرمائی ہے. تو اگر اس محمد کو نہیں پتا تو یارو کسی اور کو کیسے پتا ہو سکتا ہے. اب جناب دوسری بات سورہ احزاب کی آیت آپ کے سامنے رکھی. اب میں آپ کو سورہ حج کی طرف لے چلتا ہوں، بڑی مشہور آیت ہے. اب کیونکہ سوال ہوتا ہے جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے آقا کریم قبر منور کے اندر تشریف فرما ہے، وہ کیسے حاضر ہیں، وہ کیسے ناظر ہیں، وہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں. میں ان سے کہوں گا کہ میرے اللہ نے قرآن کے اندر بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً میرے اللہ نے قرآن دے اندر سورہ حج دے اندر فرمایا آیت نمبر 17 دے اندر فرمایا اے محبوب اسی توانو سارے جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے. میرے اللہ نے دوجی جگہ ارشاد فرمایا 9ویں سپارے دے اندر فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ او لوگو میری ساری رحمت میری ہر شے نو گھیرے ہوئے ہیں، گھیرا پائے ہوئے ہیں.
اوہ میں دسانگا جناب حضرت صحابہ کرام جتھے جتھے موجود نے اتھے اتھے اللہ دی رحمت موجود جتھے کعبہ موجود میرے اللہ دی رحمت موجود جتھے مدینہ موجود میرے اللہ دی رحمت موجود جتھے مسجد موجود میرے اللہ دی رحمت موجود جتھے بیت المقدس موجود میرے اللہ دی رحمت موجود وہ جتھے جتھے اللہ دی رحمت ہے وہ اللہ دی رحمت کہندے کنوں نے وہ میرا اللہ جے فرماندہ ہے وہ سوڑے اسی تنوں سارے جان واسطے وہ رحمت بنا کے ڈورے آئے وہ یارو پتہ چل گیا جتے جتے امت محمد اتھے اتھے رحمت جتے جتے رحمت اتھے اتھے میرے محمد دی نظر ہو جاندی ہے آؤ اگے چلیے 26واں سپارہ سورہ حجرات آیت نمبر 7 میرے مصطفیٰ کریم نو میرے اللہ نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ قرآن سن کے پیار نہ رکھو سبحان اللہ میرے اللہ نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ میرے اللہ نے قرآن سورہ حجرات پارہ نمبر 26 آیت نمبر 7 دے اندر فرمایا او محبوبہ او یسیتنو اے محبوب اے رسول اے امتیوں اے بندیوں اے رسول تواڈے اندر ہر ویلے موجود رہندے نے ایک اور جگہ تے فرمایا اے محبوب جدوں تک تسی انہاں دے اندر موجود ہو اسی کدی بھی انہاں دے اتے عذاب نازل نہیں کر سکدے او یارو پتہ چل گیا میرے آقا کریم 1400 سال پہلے بھی موجود سن آج بھی موجود نے قیامت تک میرے آقا کریم موجود رون گے موجود بھی رون گے ساڑھے واقعات نو ویکھن گے قیامت تک آن والے سارے واقعات نو میرے مصطفیٰ کریم اپنی مبارک نگاہاں نال ویکھن گے ہن جناب سوال کرن والا کہندا ہے او کیویں میں آکھیا صحیح بخاری دے اندر غزوہ موتا میرے مصطفیٰ کریم دی حدیث پاک جلد نمبر 2 قدیمی کتب خانہ کراچی تو چھپیا صفحہ نمبر 611 دے اندر مجمع الزوائد جلد نمبر 2 دے اندر سنن الکبریٰ دے اندر میرے مصطفیٰ کریم دی حدیث پاک میرے مصطفیٰ کریم مدینہ پاک دے اندر منبر رسول تے تشریف فرما غزوہ موتا دے اندر حضرت خالد بن ولید بھی جنگ لڑن واسطے گئے حضرت ابن رواحہ بھی گئے حضرت زید بن ارقم بھی گئے حضرت خالد بن ولید بھی گئے حضرت جعفر بن طیار بھی گئے جدو تھے جا کے آپ جنگ پہ لڑ دے میرے مصطفیٰ کریم مدینہ پاک دے اندر منبر دے اتے تشریف فرما ادھر وہ جنگ پہ لڑ دے ہزاروں میل دور وہ جنگاں پہ لڑ دے نے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا او میرے امتیوں او میرے صحابہ ہن جڑا جھنڈا ہے حضرت زید دے ہاتھ وچے ہن جڑا جھنڈا ہے حضرت زید دے ہاتھاں وچے میرے مصطفیٰ کریم مدینے دے اندر تشریف فرما 1000 میل دور دیاں خبراں پہ ارشاد فرما دے نے ہن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا حضرت زید شہید ہو گئے نے ہن جڑا جھنڈا ہے حضرت جعفر طیار دے ہاتھاں دے اندر آیا پھر میرے نبی پہ فرمان دے ہن حضرت جعفر بھی شہید ہو گئے ہن جھنڈا حضرت ابن رواحہ کو لایا پھر میرے نبی نے فرمایا ابن رواحہ بھی شہید ہو گئے ہن جھنڈا سیف من سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید آپ دے ہاتھاں دے اندر آیا جنوں اللہ دی تلوار پہ کہندے نے پھر میرے نبی نے فرمایا ہن حضرت خالد بن ولید ہاتھاں دے اندر جدو جھنڈا آیا وہ اللہ نے حضرت خالد بن ولید نو اپنے کرم تے نال اس جنگ دے اندر فتح عطا فرما چھڈیے ہن کسے نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ تسی تے مدینے دے اندر ہو غزوہ موتا کتے تسانو کے پتہ ہوئے لیکن او صحابہ نے انہاں نو سارا پتہ ہے او جڑا نبی او چنہ دے ٹوٹے کر جاندا ہے جڑا نبی درختاں نو کلمے پڑھا جاندا ہے او جڑا پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے
وہ جڑا ابو جہل دی مٹھی دے اندر پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ جڑا سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ جڑا اپنے انگلاں جو چشمے وگا جاندا ہے، وہ جڑا جنت دے پھلاں نو ویکھ جاندا ہے، وہ جڑا جنت دے اندر چلن والے بلال حبشی دی آواز نو سن جاندا ہے، وہ غزوہ موتا دے حالات نو ویکھ جاندا ہے۔ اسے واسطے شاعر پہ کیا خوبصورت گل پہ کہندا ہے، بندہ مٹ جائے نا کعبے وہ بندہ کیا ہے، بندہ مٹ جائے نا کعبے وہ بندہ کیا بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ پھر میرے مصطفیٰ کریم نے آگے یہاں پر بات رک نہیں جاتی، امام بخاری فرماتے ہیں یہاں پر بات رکی نہیں، امام بخاری فرماتے ہیں آگے میرے مصطفیٰ کریم نے ممبر رسول پر کھڑے کھڑے ارشاد فرمایا کہ اب میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں جتنے شہادت کا رتبہ پا گئے اب وہ اللہ کی جنت میں پہنچ جائے، محمد کی نظر یہ بھی دیکھ رہی ہے وہ آمنے سامنے جنت میں تختوں کے اندر بیٹھ کر اللہ کی نعمتیں کھائے جا رہے ہیں۔ یار سوچو تو صحیح، جس محمد کی نظر رب کی جنت تک پہنچ سکتی ہے پاکستان تک نہیں پہنچ سکتی۔ آگے بات بتاتا ہوں، یہ بخاری شریف کی بات، آگے بھی بخاری شریف کتاب الصلاۃ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر تمام جتنے بھی پیچھے صحابہ کرام موجود تھے فرمایا صحابہ حال ترون قبلتی ہا ہنا فواللہ من ورائکم من وراء ظہری، میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا او میرے صحابہ تم کہیں یہ نہ سمجھنا کہ محمد نے منہ آگے کیا ہوا ہے وہ آگے ہی دیکھتا ہے، بلکہ محمد مصطفیٰ جب نماز ادا کرتا ہے تو وہ جیسے محمد آگے دیکھ سکتا ہے ایسے ہی اپنی پشت کے پیچھے تمہیں دیکھ سکتا ہے۔ اب جناب پوچھنے والے نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ محمد مصطفیٰ کا نظر تو آگے، چہرہ مبارک تو آگے ہے، وہ پیچھے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اور میں نے کہا گاڑی میں بیٹھ، تیرے سامنے شیشہ لگا ہو، ریورس گیئر لگا ہے، تو کہاں سے دیکھے گا؟ حالانکہ تیری منڈی بھی آگے ہے، تیرا چہرہ بھی آگے ہے، تیری نظر بھی آگے ہے، تو پیچھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن پھر بھی کیسے دیکھے گا؟ وہ کہنے لگا میرے سامنے تو شیشہ لگا ہوتا ہے، میرے سامنے تو سکرین لگی ہے، پیچھے کیمرہ لگا ہے۔ اور میں نے کہا تیرے سامنے گورے کا بنا ہوا وہ کیمرہ لگا ہو، سکرین لگی ہوئی ہو، شیشہ لگا ہوا ہو، اور تو آگے بھی دیکھے تو پیچھے بھی دیکھے، اور جس محمد کے سامنے وہ نبوت اور رسالت کا کیمرہ لگا ہو وہ محمد کہاں تک محمد مصطفیٰ کہاں تک دیکھ سکتا ہوگا یارو؟ میرے مصطفیٰ کریم کی ایک اور حدیث پاک، ان اللہ تعالی، مشکات پاک کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود، ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کے سامنے یہ ساری کائنات ایسے ہے، اور اس کائنات کے اندر جتنے قیامت تک الی یوم القیامہ، فرمایا قیامت تک جتنے واقعات ہونے والے ہیں محمد مصطفیٰ ان سب واقعات کو ایسے دیکھ سکتا ہے جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ سکتا ہے۔ اب کیا گزرا سبحان اللہ یارو، میں کہتا ہوں کیسے میرے مصطفیٰ کریم حاضر و ناظر نہیں، اور کیسے یہ لوگ کہہ سکتے ہیں یار یہ اتنے دلائل سن کر، اتنی حدیثیں دیکھ کر، اتنے قرآن کی آیات کو دیکھ پھر بھی نہ مانے۔ اچھا پھر کہنے لگا یار یہ ہم نے مان لیا، کچھ کہتے ہیں ہم یہ نہیں مانتے کہ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک وقت کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری جامع مسجد طور کے اندر اپنی مرضی سے اگر تشریف لے آئیں، یا آپ کہتے ہیں کہ فَيَقُولُ عَلِي مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، جیسے کہ بخاری شریف کے اندر لکھا گیا کہ بخاری کے اندر لکھا کہ میرے مصطفیٰ کریم سے مبارک چہرہ انور دکھا کر پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اب جو تو ہوگا عاشق اعلیٰ حضرت جیسا وہ تو کہے گا یہی ہے،
جن کے بارے میں کہتا تھا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ اب جناب باتیں بڑی ہیں، میں اس بات کے اوپر آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ قبر کے اندر میرے مصطفیٰ کریم تشریف لائے یا چہرہ انور دکھایا گیا، پوچھا گیا، کہنے لگا مجھے قرآن سے دلائل دیں۔ میں نے کہا میرے اللہ نے قرآن کے اندر یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسول کو، رسول حضرت اسرائیل کی طرف اشارہ، بھیجنے والے کو رسول، حضرت اسرائیل کو ہم نے تمام لوگوں کی روحیں قبض کرنے کے لیے رکھا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، تفسیر روح البیان، آگے میں تفسیر بیان کر رہا ہوں، تفسیر روح البیان والے فرماتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تمام لوگوں کی روحیں قبض فرماتے ہیں۔ اس کے اندر کسی کو شک ہے؟ نہیں، ہر بندے کو پتا ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر بندے کی، کافر کی، مسلمان کی، سب کی روحیں حضرت اسرائیل قبض فرماتے ہیں۔ ایسے ہی ہے، وہ بیٹھے ہو۔ اب میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر مثال کے طور پر پیچھے عرصے کے اندر دھماکے ہوتے رہے، ایک دھماکہ ہوا اس کے اندر مثال کے طور کے اوپر 50 بندے ایک ہی وقت کے اندر دنیا سے چلے گئے۔ اب ہوا مثال کے طور پر 1:23 یا 24 منٹ ہوئے، اس 23 منٹ کے اندر پاکستان کے اندر بالفرض 100 بندہ لے لیجئے، ایک وقت کے اندر 20 یا 25 منٹ، 20 منٹ کے اندر دنیا سے گئے۔ ان سب کی روح کس نے قبض فرمائی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اسی منٹ کے اندر، اسی وقت کے اندر سعودی عرب کے اندر 100 بندہ فوت ہوا، ان کی روح کس نے قبض کی؟ بولتے جائیں پتہ چلتا جائے، آپ کو یاد بھی ہوتا ہے۔ اسی وقت کے اندر انگلینڈ کے اندر 100 بندہ مرا، اس کی روح کس نے قبض کی؟ اسی وقت کے اندر اگر آسٹریلیا کے اندر 100 بندہ مرا، ان کی روح کس نے قبض کی؟ اسی وقت کے اندر عراق کے اندر مرا، اسی وقت کے اندر انگلینڈ کے اندر مرا، اسی وقت کے اندر چائنا کے اندر مرا، اسی وقت کے اندر دنیا کے ہر ملک کے اندر 100 بندہ، 200 بندہ، 50 بندہ مرا، ہزاروں کی تعداد بن جاتی ہے اگر سارے ملکوں کی ملائی جائے ایک وقت کے اندر۔ ان سب کی روح کس نے قبض کی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام میرے مصطفیٰ کریم کا کیا ہے؟ غلام ہے، درباری غلام ہے۔ جب تک میرے مصطفیٰ کریم اجازت نہ ارشاد فرمائے حضرت اسرائیل اندر نہیں آتے۔ اور یار میں اس بندے سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتا ہے میرے نبی حاضر و ناظر نہیں، وہ حضرت اسرائیل جو میرے مصطفیٰ کریم کے دربار کا غلام ہے، اگر اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ایک وقت کے اندر ہزاروں جگہ کے اوپر پہنچ کر لوگوں کی روح قبض کر سکتا ہے، تو پھر عاشق کہتا ہے ماننا پڑے گا کہ اسرائیل کے آقا، سارے نبیوں کا امام، میرے اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ اگر چاہیں تو ایک وقت کے اندر ہزاروں جگہ نہیں لاکھوں جگہ جا کر غلاموں کی دستگیری فرما سکتے ہیں۔ ان کو اپنا چہرہ انور دکھا بھی سکتے ہیں، ان کی دستگیری بھی فرما سکتے ہیں، اور ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا جب امام محمد رضا خان دنیا سے جائے تو تمہارا کام ہے میری قبر کو اتنا ڈونگا رکھنا کہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فادر بریلوی وہاں پر کھڑا ہو سکے۔ اے احمد رضا سارے لیٹنے کی بات کرتے ہیں، آپ کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں۔ وہ فرمایا احمد رضا یہ چاہتا ہے کہ جب احمد رضا قبر میں جائے، قبر کے اندر سرکار آئیں تو احمد رضا کو یہ گوارا نہیں، جب سرکار قبر میں آئیں احمد رضا لیٹا رہے۔ احمد رضا یہ چاہتا ہے جب محمد مصطفیٰ قبر میں آئیں احمد رضا کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو کر پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یارو اعلیٰ حضرت عشاقان رسول کا عقیدہ تو یہ ہوا کرتا ہے حاضر و ناظر کے بارے میں۔ اللہ کرے کہ ہمیں عاشقان رسول کی بارگاہ میں ہمیشہ رہنے کی، بیٹھنے کی، انہی کے دربار سے، انہی سے باتیں ہمیں سننے کی، انہی کا عقیدہ ہمیں اللہ تعالیٰ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا